فرما میرے محبوب اس واقعے کو بھی یاد کیجئے، اپنی امت کو بھی پڑھ کے سنائیے، اپنی امت کو بھی تلاوت کر کے بتائیے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم گزرا، اتنا ظلم کرنے والا گزرا، ماں کی گود سے بچے کو اٹھا کے ذبح کر دیلا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے معصوم بچوں کو قتل کرنے لگا، معصوم بچوں کو مارنے لگا۔ لیکن جسے اللہ بچانا چاہے، جس کی اللہ پاک حفاظت کرنا چاہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اللہ پاک نے اسی سال اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ القصص کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ کوہ طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ آسمانی کتاب تورات کو نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں کہ قیامت کے دن امتیں جن کے پاس جائیں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ 5 بڑے انبیاء ہیں جن کے پاس امتیں جائیں گی، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں کہ لوگ ان کی طرف بھی نظر ڈالیں گے کہ یہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا میں باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ کا غضب اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن معذرت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ آج کا یہ دن میرے لیے نہیں ہے کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں اللہ سے آج ہم کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی کلام کرے گی وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ آپ اللہ سے کلام کریں گے، اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت میں بدل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت ذکر فرمایا ہے، بے شمار آیات میں، بے شمار صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، آپ کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، وہ دوسرے انبیاء سے ذرا مختلف حالات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں دنیا کے اندر تشریف لائے، مصر کے اندر اس وقت حکومت فرعون کی تھی، اور فرعون یہ مصر کا بادشاہ اتنا ظالم تھا، اس وقت کا فرعون اتنا جابر تھا، اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کہتا تھا کہ لوگوں میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بہت عطا کیا، سونے کے خزانے اس کو عطا فرمائے، چاندی کے خزانے اس کو عطا فرمائے، اور بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو عطا فرمائی، اور ایک بڑے لمبے عرصے تک اس کے سر میں بھی درد کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی اس کو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کسی کی طاقت میرے برابر نہیں، کسی کی حکومت میرے برابر نہیں، اس لیے میں ہی لوگوں کا الہ ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی لوگوں کا معبود ہو، تم بس مجھے ہی اپنا الہ سمجھو، کیونکہ زمین کے خزانوں کا مالک میں ہوں۔ یہ فرعون جب اس کا ظلم بڑھ رہا تھا تو اس کے پاس رہنے والے کاہنوں نے، نجومیوں نے، جن سے یہ کچھ حالات کی خبریں لیتا تھا، انہوں نے اس کو بتایا
کہ فرعون ان قریب بنی اسرائیل کے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تباہی تیری ہلاکت کا سبب بنے گا. نہ تو رہے گا، نہ تیرا نام باقی رہے گا، نہ تیری حکومت باقی رہے گی. بنی اسرائیل میں اللہ ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گا کہ جو تیری ساری ریاست کو ختم کر دے گا، اور وہ لوگوں کو آ کے یہ سمجھائے گا کہ لوگوں، کائنات کا خالق مالک اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود اکیلا اللہ ہے. لوگوں نے جب اسے بتایا، اس کے کاہنوں نے جب اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہوگا، اس ظالم نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ماں کی گود سے بچے کو اٹھاتا، اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے ماں کے سامنے اسے ذبح کر دیتا. قرآن کریم نے خود اس واقعے کو ارشاد فرمایا کہ یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. کہ بنی اسرائیل پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ فرعون ان کے بچوں کو قتل کرتا، ان کی بیٹیوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتا، خادمہ کے طور پہ زندہ رکھتا. جس ماں کی گود میں بھی بچہ ملتا اسے اٹھاتا اور اسے قتل کر دیتا. پھر اس کے وزیروں نے اس کو اور سمجھایا، کہنے لگا کہ اگر ہر سال اسی طرح بچوں کو قتل کیا جائے تو بنی اسرائیل تو ہمارے غلام ہیں، یہ اس طرح غلاموں کی تعداد کم پڑ جائے گی، ہماری زمینوں میں جو یہ غلام کام کرتے ہیں تعداد کم رہ جائے گی، ہر سال بچے قتل ہوں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنی خدمت کے لیے بھی تو چاہیے، اپنی کھیتی باڑی کے لیے بھی یہ لوگ چاہیے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سال قتل کرو، ایک سال زندہ چھوڑ دو، ایک سال ان کے بچوں کو قتل کیا جائے، ایک سال زندہ چھوڑا جائے. اب فرعون نے ایک نیا قانون بنا دیا کہ ایک سال، پورے سال بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دو، اگلے سال جو پیدا ہو اسے اپنی نگرانی کے اندر خدمت کے لیے زندہ رکھو، اپنی غلامی کے لیے زندہ رکھو. اللہ کی قدرت کا فیصلہ ہے کہ جو سال بچوں کو زندہ رکھنے کا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جو سال بنی اسرائیل کے بچوں کی زندگی کا تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جو سال بچوں کے قتل کا تھا اس سال اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ایک بات تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ حکمران اپنے نفع کے لیے کسی کی جان کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے فائدے کے لیے اپنی عوام کو مارنا پڑے تو مار دیتے ہیں، اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے بچوں کو مارنا پڑے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر حکومت کی ہوس ہوتی ہے. اس اقتدار کے لیے جس ظلم سے بھی گزرنا پڑے یہ ظالم گزرتے ہیں. بچوں کو مارنا پڑے مارتے ہیں، خواتین کو مارنا پڑے مارتے ہیں، لوگوں پہ قتل و غارت پھیلانی پڑے یہ پھیلاتے ہیں، صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے. اللہ نے یہ سارے واقعات اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے والے ایسے ظالم بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اقتدار کے نشے میں ماں کی گود سے اٹھا کر معصوم بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. آج ہمارے ملک میں بھی یہی اقتدار کی جنگ ہے، اسی جابرانہ جنگ ہے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت بنانے کے لیے. جس کو جو کرنا پڑتا ہے وہ کر گزرتا ہے، احساس نہیں کرتا عوام کا کیا بنے گا، عام لوگوں کا کیا بنے گا، عام لوگوں کے حالات کیا بنیں گے.
انہیں ان کی پرواہ نہیں، انہیں اپنی حکمرانی کی فکر ہے، اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنی عیاشیوں کی فکر ہے۔ عوام مرتی ہے تو مر جائے، عوام ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے۔ انہیں اقتدار کا نشہ وہ فرعون والا نشہ ہے۔ جیسے فرعون اپنے اقتدار کے لیے معصوم بچوں کو نہیں چھوڑتا تھا، یہاں اقتدار کے لیے لوگ غریب عوام پہ وزن ڈالتے جاتے ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور علیم اور امیر آدمی ظالم سے ظالم بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کا فرعون بھی ہلاک ہوا، آج کے فرعون بھی ہلاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب کہو انشاءاللہ تعالی۔ آج فلسطین پہ بھی یہ جو ظلم ہے وہ سب اقتدار کے لیے ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، انشاءاللہ اللہ فلسطین کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ فرعون ظلم کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، معصوم بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے خود اس واقعے کو بیان فرمایا، فرما میرے محبوب اس واقعے کو بھی یاد کیجئے، اپنی امت کو بھی پڑھ کے سنائیے، اپنی